سر پہلے تو یہ بتائیے آپ نے ملاقات کی ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے، ملاقات کیسی؟ ملاقات حسب دستور اور رواج بڑی اعلیٰ رہی خان صاحب۔ شیر صاحب، چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی دیگر جماعتیں اسے کنٹروورشل ڈکلیئر کر رہی ہیں، جی یہ ہمیں اس دن سے ادراک تھا جب یہ فیصلہ ہوا تھا۔ گواہ محمد لطیف کے بیانات ہیں، وہ ہر ٹی وی چینل کی اسکرین کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پرسپشن کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا، خراب کرنے پہ یہ کامیاب ہوتے تو ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی پرسپشن کو یہ خراب کر چکے ہوتے، عوام کی نظروں میں گرا چکے ہوتے۔ یہ جو آج گواہ ہوا ہے یہ تمام اخلاقی جو ہماری اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے بالکل منافی ایک ایسے کیس میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کا وکیل ہوں، عزت کے کیس میں جو یہ جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ پہلے ایک اور عرفان نامی شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ ہوا عزت پوری نہیں ہے، اچانک وہ کیس واپس لیا گیا جب یہ خبر مانیکا کا بیان آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ پاکستان تحریک انصاف ایک شش و پنج کا شکار جماعت اس وقت نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بڑی تعداد تو ہے، لیکن اس جماعت ان کے چیئرمین سے منسوب، بلکہ اب سابق چیئرمین کہنا چاہیے، سابق چیئرمین سے منسوب جس قسم کے فیکٹس یا ہم کہہ سکتے ہیں انکشافات ہو رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہے۔ انہی پر بات کریں گے، یہی ہمارا موضوع ہے، بلکہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو اب یہی موضوع وہاں پر بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب۔ شیر صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے آپ نے ملاقات کی ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے، ملاقات کیسی، کیا گفتگو ہوئی اور ان کا کیا کہنا تھا ان ساری باتوں پر؟ جی شکریہ۔ ملاقات ملاقات حسب دستور اور رواج بڑی اعلیٰ رہی، خان صاحب پورے اپنے اسپرٹ میں ہیں اور تفصیلی تنظیمی امور اور سیاسی اور قانونی امور پہ ڈسکشن ہوئی۔ جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب وہ بھی موجود تھے، بیرسٹر امیر نیازی صاحب بھی موجود تھے، اور یہ جو آج کل کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری ان کے نوٹس میں تھی۔ جب میں گیا تو وہ پہلے سے موجود تھے، دیگر وکلاء صاحبان، تو انہوں نے بریف کیا ہوا تھا جناب۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ اچھا شیر صاحب، چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی دیگر جماعتیں اسے کنٹروورشل ڈکلیئر کر رہی ہیں، کیا یہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے نوٹس میں تھی، اس پر انہوں نے کوئی بات کی؟ جی یہ ہمیں اس دن سے ادراک تھا جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے ہم نے جو وینیو تھا وہ مخفی رکھنے کی کوشش کی سوائے پی ٹی آئی کے ان ووٹرز کی جنہوں نے وہاں پہنچنا تھا، اور حکام کو بھی اس کا علم الیکشن کے روز ہی ہوا، کیونکہ اس الیکشن کے پروسیس کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی تھی، حتیٰ کہ مردان سے ایک سیاسی شخصیت نے جو ہیں وہ فراہم کرنے تھے افراد کو تاکہ وہ جا کے وہاں پہ فتنہ فساد پیدا کر دیں۔ بہرحال ہمیں اچھا، چونکہ آپ کے ایک بانی رہنما اکبر ایس بابر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سے بخوبی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے انہیں، ان کی جانب سے کچھ بیانات دیے گئے تھے انٹر پارٹی انتخابات کو لے کر، تحفظات بھی تھے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اس موضوع پر کیا کہتے ہیں اور آپ خاص طور پر اس بارے کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے ایک مسلسل کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ جس زمانے میں پی ٹی آئی میں تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے علیحدہ کر دی، کافی سالوں سے انہوں نے نہ ممبرشپ لی ہے نہ رینیو کی ہے، تو لہٰذا ہی از اے کلوز چیپٹر۔ زبردستی کے یہ کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں جی سرکار کی ملازمت میں بھرتی ہوگی، اب کوئی مجھے نکال نہیں سکتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی ایک والنٹری سروس ہوتی ہے، اور اگر اس پارٹی کی ممبرشپ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو تو پھر جو ہے کوئی شخص اس پارٹی میں نہیں رہ سکتا ہے، چاہے کسی پارٹی کا آئین آپ دیکھ لیں، ہر پارٹی کے پاس ممبران کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے آئین میں ہیں۔ اچھا بالکل، آپ کے آئین میں اختیارات ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے اور اسی کے مطابق اگلا قدم اٹھائیں گے۔ اب جس طرح دیگر جماعتیں یہ نیریٹو بنا رہی ہیں تو آپ کی جماعت اب اس پر کیا سوچتی ہے؟ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو اس بارے کیا انسٹرکشنز تھیں؟ دیکھیے، جو نیریٹو کی بات آپ کر رہے ہیں،
ان 176 پارٹیوں میں واحد ہماری پارٹی ہے جو 36 سالوں سے مسلسل الیکشن کرتی آ رہی ہے. 2021 کے الیکشن ہوئے جن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اور جو پھر کالعدم ہوئے 2 ماہ بعد فیصلہ آیا. یہاں پہ ان سے غلطی ہو گئی. یہ ان تمام کے پیچھے مقاصد یہ ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو الیکشن میں بلا نہ مل سکے اور ان کے امیدواران جو ہیں وہ بغیر ٹکٹ کے سامنے آ جائیں. تو یہ ساری حرکات و سکنات ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو واضح طور پر پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. سر، جس طرح آج گواہ محمد لطیف کے بیانات ہیں وہ ہر ٹی وی چینل کی اسکرین کی زینت بنے ہوئے ہیں. بڑی معذرت یہ جملہ کہا جا رہا ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے بھی بنی گالہ کے ایک ایڈمنسٹریٹر ان کی جانب سے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا گیا، اس میں کچھ باتیں کی گئی، مبینہ انکشافات کہہ سکتے ہیں. اب ایسے انکشافات ایک شخصیت کے ایک پرسیپشن کو، ایک امیج کو، ایک پرسونا کو خراب کرتے ہیں. اب اس پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں اور آپ کی پارٹی اب اس پر آئندہ کیا لائحہ عمل اپنائے گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی پرسیپشن کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا. خراب کرنے پہ یہ کامیاب ہوتے تو ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی پرسیپشن کو یہ خراب کر چکے ہوتے، عوام کی نظروں میں گرا چکے ہوتے. یہ جو آج گواہ ہوا ہے یہ تمام اخلاقی جو ہماری اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے بالکل منافی ایک ایسی شہادت دلوائی گئی ہے جو کہ نہ بیان سے بھی باہر ہے، نہ اس طرح کی حرکت کبھی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو ہے جو سابقہ شوہر ہیں، جس نے 6 سال پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جو ان کی سابقہ زوجہ ہیں وہ انتہائی پاک باز اور نیک دامن خاتون ہیں. 6.5 سال بعد کرپشن میں پکڑے جانے کے بعد کرپشن اس کی ختم ہو گئی اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی موجودہ اہلیہ کے خلاف. چلے مروت صاحب، ہم ٹھیک ہے مان جاتے ہیں کہ جو ایک سوال ہے سر اس میں. اب ایک طرف چلے ٹھیک ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے بات کہی جاتی ہے یا محمد لطیف صاحب یہ بیان دے دیتے ہیں. ایک وہ شخص جس کے گھر کا سرین خاتون اور ان کے بارے بڑی گواہی دی گئی ہے، ان کے بارے بہتر بات کی گئی، لیکن اب ایک الگ موقف یا الگ رخ سامنے آ رہا ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ شخص 6.5 سال بعد یہ جس کیس میں ان کو پیش کیا مبینہ طور پر یہ اس کا مالک تھا. یعنی وہ شخص اپنی اس وقت جب یہ ان کی بیوی تھی تو یہ گواہ پیش کر رہا ہے، تو اس سے بڑی بغیرتی تو ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات، گواہ اپنے مالک کو نہیں بتاتا ہے کہ جی میرے گھر، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور آج 6.5 سال بعد نہ خاور مانیکا نے اپنی بیان میں اس طرح کا کوئی الزام لگایا ہے، نہ اس شخص کی گواہی کے حوالے سے کچھ کہا ہے. اچانک یہ خیال آیا کہ اس شخص کو گواہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور یہ جس طرح وہ ابھی ایک اداکارہ نے یا جو ایک آنٹی کا کردار ادا کرتی اس خاتون نے جس طرح کی کتاب لکھی، یہ تمام لوگ جو ہے نا اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے خان جو ہے وہ ان کو عوام کی نظروں میں گرایا جا سکے، لیکن اس اپنی کوشش میں وہ خود ہی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک ان کی طرف سے کوشش ہے. کہ آخری جملہ آپ سے چاہوں گا اس موضوع پر. ٹھیک ہے، دیگر جماعتیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور اب یہ بھی مختلف گواہان آ رہے ہیں اس کیس پر اپنی بات کر رہے ہیں. پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے ایسے گواہان یا ایسے بیانات یا ہم یوں کہیں گے کہ ایسے موضوعات کے خلاف کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ پارٹی اپنا ڈسپلن بھی خراب نہ کرے؟ پارٹی جس طرح زوال پذیری کی طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سی جگہوں پر ہوئی ہے، اب وہ تھوڑا سا باہر آئے، ایمرج کرے اور اگلے انتخابات میں پراپر اپیئر ہو. زوال پذیر تو قطعاً نہیں ہوئے ہیں. موقع پر صرف پی ٹی آئی نظر آ رہی ہیں، پورے پاکستان میں کنونشن کر رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عوام آ رہے ہیں. دوسری بات، اس کیس میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کا وکیل ہوں، عدت کے کیس میں جو یہ جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. پہلے ایک اور عرفان نامی شخص آیا، اس نے کہا جی یہ ہوا ہے، عدت بری نہیں ہے. اچانک وہ کیس واپس لیا گیا جب یہ خاور مانیکا کا بیان آ گیا. ان بیانات سے اگر کوئی خان کی جو ہے عزت کو کم کر سکتا ہے تو بہت سی اور کوششیں ہوئی. پہلے ریحام خان کو لانچ کیا گیا، اس کی کتاب لانچ کی گئی، اس سے پہلے گلالی کو لانچ کیا گیا. لیکن سر پریکٹیکلی ان فیوچر کیا پلان ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر. ان فیوچر پلان یہ ہے کہ ہم اس سے بھی برا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور بھی ایسے غلط اور ناگفتہ بھی الزامات آئیں گے، لیکن نہ عوام کو پرواہ ہے. بیانیہ جو ہے یہ سارا رد کر چکے ہیں. خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور اس کی
पार्टी की पॉपुलर। ठीक है, मुस्तकबिल में भी आप सख्त इल्जामात का सामना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब इस बारे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि बहुत से इल्जामात इन फ्यूचर हमें फेस करना होंगे, लेकिन पार्टी के इंसाफ उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।